ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں ملتا ہے جن کا نام عمر تھا، اور یہ ہم وقت جب بھی دعا مانگتے عافیت کی دعا مانگتے، مولا مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمانا، مولا دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمانا۔ ساتھی کہنے لگے یار ٹھیک ہے بات تمہاری، عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن ہر وقت ایک ہی دعا مانگتے رہنا، بڑی ساری ڈھیروں دعائیں اور دعائیں بھی تو مانگا کرو، تم صرف عافیت ہی کا سوال کرتے ہو، عافیت ہی مانگتے ہو۔ وہ مسکرائے، فرمانے لگے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور یقین مانو جو چیز محنت اور مشقت سے ملتی ہے نا اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یہ بڑی مشقت سے چیز ملی ہے۔ کہا حضرت کیا ہے بتائے نا۔ آپ فرمانے لگے میں مزدور آدمی تھا، سارا دن مزدوری کرتا، بار برداری کرتا، یعنی بوجھ اٹھاتا، تو بھاری بھرکم بوجھ اٹھانا میرا کام تھا۔ ایک دن آٹے کے بھاری بھرکم میں نے کئی سارے تھیلے نہ اٹھائے، تو مشقت زیادہ ہوئی، مجھے تھکاوٹ ہوگی راستے میں، تو منزل پر پہنچنے سے پہلے میں نے راستے میں نا وہ تھیلے نیچے اتارے، تو کچھ دیر رکا تاکہ کوئی سانس وغیرہ لے لوں۔ تو جب رکا نا تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا مانگی، یا اللہ اگر تو مجھے 2 روٹیاں دے دینا بغیر محنت مشقت کے تو میں اسی پر گزارا کر لوں گا، یہ بوجھ اب مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ کہتے دعا ختم ہوئی تو میں نے دیکھا سامنے 2 آدمی نہ لڑائی کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے ان کی طرف گیا کہ جا کر لڑائی جو ہے وہ چھڑاؤں، صلح سلائی کا کوئی معاملہ کروں۔ ہمارے ہاں بھی لڑائی ہو نا تو چھڑانے والے کم اور تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے لڑائی کا تماشا دیکھنے سے منع فرمایا ہے، برابر ہے وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی، دونوں منع ہے۔ کئی لوگ کتے لڑائی کروا کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، مرغے لڑائی کروا کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ اسلام لڑائی کو ناپسند کرتا ہے، انسانوں کی ہو یا جانوروں کی۔ فرماتے میں بھاگ کر گیا کہ لڑائی چھڑاؤں، کہتے ہیں غلطی سے ایک آدمی نے جو پتھر پکڑا تھا اس کے سر پر مارنے کے لیے وہ میرے سر پر آ لگا اور سر پھٹ گیا، چہرہ خون آلود ہو گیا، کپڑوں کے اوپر خون ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں پولیس بھی آ گئی اور ہم 3 آدمی تھے وہاں، وہ 2 لڑائی کرنے والے اور ایک میں تیسرا، انہوں نے تینوں کو پکڑا اور مجھے بھی مجرم سمجھا اور تینوں کو جیل میں ڈال دیا۔ بڑی مدت تک میں جیل میں رہا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا عمر تم نے ہم سے 2 روٹیاں بغیر مشقت کے مانگی تھی، وہ مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ جیل میں بغیر مشقت کے مل رہی تھی۔ اگر یہ مانگتے عافیت کے ساتھ تو 2 روٹیاں پھر بھی دے دینی تھی، جیل نہیں تھی، اللہ نے تمہیں عافیت کے ساتھ ہی عطا فرمانی تھی۔ کہتے آنکھ کھلی تو مجھے سمجھ آ گئی عافیت بڑی نعمت ہے۔ اسی وقت سجدے میں گرا، مولا میرے ساتھ عافیت والا معاملہ کر دے نا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ عافیت کیا ہے۔ کہتے میں ابھی دعا مانگ رہا تھا، جیل کا دروازہ کھٹکا اور دروغہ جیل نے کہا این عمر الحمال، وہ جو بوجھ اٹھانے والا عمر ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں، یہاں ہوں۔ کہا چلو تمہاری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جب بھی دعا مانگتا ہوں اللہ کے حضور عافیت کا پہلا سوال کرتا ہوں۔